اب جعفری بھائی ہم یہ اس بات کو لیتے ہیں نا، ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ انسان اور خدا کی شبیہ پہ یہ کیسے ہو جی سکتا ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہے اگر ہم فزیکل اپیرنس کو لیں تو جعفری بھائی میری تو آپ سے شکل نہیں ملتی، میری کسی سے بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ مرد عورت جی فرق ہے، تو خدا جی اور انسان کی شکل کیسے مل سکتی ہے؟ شبیہ کیسے مل سکتی ٹھیک ہے؟ ہے نہیں مل سکتی، جی ٹھیک ہے؟ تو اٹ مینس کہ اس سینس میں تو یہ بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہو گیا نا جعفری بھائی؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے پھر ٹھیک کس سینس میں بات ہو رہی ہے؟ خدا کے پاس تو خدائی قدرت ہے، جی ٹھیک ہے؟ کن فایا کن اور ہو گیا، ایسے جی ہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، بالکل ہمارے پاس تو ایسی کوئی قدرت نہیں ہے، ٹھیک ہے بالکل تو ہم اس سینس میں بھی ہم خدا کے امیج پہ نہیں ہیں، رائٹ ہو گیا؟ جی تو پھر آخر ہم خدا کے امیج پہ ہیں کیسے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، آئی تھنک بات میں اس سمجھ؟ میں تھوڑا سا نقطہ ایڈ کروں گا پھر آپ اپنی بات جی کنٹینیو جی کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کی بات ہوتی ہے، انسان اور حیوان، یہ دو اسپیشیز کو میں یہاں پہ اگزامپل لوں گا. یعنی جب انسان کی بات ہوتی ہے تو ایز اے ہول بات ہوتی ہے. یعنی میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، اور ہماری جو طرز ہے وہ تقریباً سملر ہے. شباہت یعنی شکل کا الگ الگ ہونا، آنکھوں کا کلر ڈفرینس ہونا، کان تھوڑے زیادہ بڑے یا قد و قامت میں یہ ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن ہم دونوں ہی انسان سپیشیز یعنی سپیشیز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شباہت پہ بنایا. تو یہ اس زمرے میں بات ہو رہی ہے کہ شباہت سب زبردست، انسانوں کی سیم ہی ہے. جی زبردست زبردست، یہی تو میں نے پہلے پوائنٹ کیا تھا کہ اچھا یہاں پہ یہ رنگ گورا کالا، قد لمبا چھوٹا، عورت مرد کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ جی وہ تو ہماری آپس میں نہیں ملتی. یہاں پہ جی پھر بالکل بات کس سینس میں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ جو ہے پوری انسانیت کو کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک انسان کی تو بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ ساری ہول ٹھیک ہے ہیومن مین کائنڈ کی، کہ اس کو میں نے اپنی شبیہ پہ بنایا، تو یہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے؟ اب ہم اگر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جعفری بھائی. اچھا اگر ہم انسان کو پہلے سمجھ لیں تو میرے خیال سے ہم پھر اس بات کو بھی سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جعفری بھائی، انسان کے اندر جیسے کہ آپ ہو، ٹھیک ہے؟ جی آپ کا ایک جسم ہے، جی ٹھیک ہے؟ ایک آپ کی روح ہے، جی ٹھیک ہے؟ اور ایک آپ کی سوچ ہے. جی شعور کیسے وہ زیادہ مناسب شعور ہوگا. کہہ لیں، شعور جی کہہ لیں، سوچ کہہ لیں. بائبل کے اندر سوچ کہا گیا ہے، سائیکی ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو ٹھیک ہے سوچ کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک جی سوچ، ایک روح اور ایک جسم، ٹھیک ہے؟ جی اچھا جعفری بھائی، جسم میں نے آپ کا دیکھا ہوا ہے، روح کو میں نے نہیں جی دیکھا، جی ٹھیک ہے؟ سوچ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ سوچ کو آئی تھنک ایک تجربہ ہے کہ ایک انسان کا کردار یا اس کے اعمال جو ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں یہ انسان کی سوچ کا ہے. زبردست زبردست، جی یعنی فزیکلی آپ کو نظر نہیں آتی سوچ، لیکن آپ جی کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تجربات سے. جیسے میں نے اگر جی جعفری بھائی کی سوچ کو دیکھنا ہے تو جعفری بھائی مشاہدہ کیا کر سکتے بولتے ہیں، بولتے جی کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، اس سے مجھے ان کی سوچ کا اندازہ ہو جائے گا، رائٹ؟ ادراک ہو جائے گا. جی زبردست، یعنی اگر میں نے آپ کی سوچ تک پہنچنا تو میں آپ کی باتوں سے، آپ کے جی کردار سے، آپ کے اعمال سے میں آپ کی سوچ تک پہنچ سکتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ جی اچھا، اب جعفری بھائی جو شعور ہے یا سوچ ہے، ان تینوں جی کے اندر یہ جو تینوں ہیں چیزیں، جسم، جی روح اور سوچ، ان تینوں جی کے اندر جو ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہے، جو باس ہے، وہ کون ہوا؟ سوچ، جی ٹھیک ہے؟ بالکل کیونکہ سوچ وہ ڈیسیژن کر رہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، یہی ریزن ہے جعفری بھائی. اچھا، آپ کا جو برین ہے نا، برین، ٹھیک ہے، یہ جی سوچ کو ریپرزینٹ ضرور کرتا ہے، بٹ سوچ یہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں کیوں؟ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ریزن جی بتاتا ہوں جعفری بھائی. جی جب آپ مر جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، برین ختم. جی برین جو فزیکل وہ دکھنے والا ایک مادہ ہے، وہ تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جی لیکن آپ کی روح جو ہے وہ تو چلی گئی، ٹھیک ہے؟ جی جی روح کے ساتھ ہی سوال ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ جی جی روح ڈیسیژن، تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ بھی سوچ جا رہی ہے.
तो सोच एक थर्ड जी एलिमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, जी रूह, सोच और जिस्म, ये रूह जो है जी इसके लिए दिमाग जो है ये खुदा ने सर के ऊपर ही क्यों रखा है? खुदा चाहता तो गिट्टे में रख सकता था ना आपके, जी ठीक है। लेकिन हर जी जानवर का, इवन रेंगने वाला जानवर सांप को भी ले लो, तो उसका जी जो सोच का है, ठीक है, जो उसका ब्रेन है, वो वो मैकेनिज्म उसने है जो, जी ऊपर, हाँ, वो ऊपर ही क्यों रखा जी होता है? क्यों? क्योंकि ये बॉस है, ये हेड है। जी, समझे आप बात को, ठीक है। दोनों ये शक्ल में हेड है, बॉस है, वैसे भी हेड है और वैसे हाँ, भी हेड है। वैसे भी जी हेड है, जबरदस्त, ठीक जी है। तो ये हेड है, ये ऊपर है, ठीक है। यहाँ से जी सोच आती है, ये बॉस कंट्रोल करता है, ठीक है। जी इसीलिए जाफरी भाई, सजदा जब हम करते हैं तो सर को इसीलिए झुकाते हैं। ये एक चीज, जी एक किस्म की वो होती है, कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वर्ड को दिखाने के सब लिए, ठीक है, जी हाँ, कि सबमिट कर हम अपनी अपनी जो विल है, जो अपनी सोच है, उसको सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, कि जिसके आगे, जी यानी इसीलिए सजदा किसी इंसान के आगे जायज नहीं है, सिर्फ खुदा की जात नहीं को। है। क्यों? क्योंकि जी सोच हम जब सबमिट कर रहे हैं खुदा के आगे कि अब से मेरी जिंदगी में मेरी बॉस, मैं बॉस नहीं रहा, मेरी जी सोच ना चले, सिर्फ किसकी जी चले? खुदा की, खुदा ठीक है। की, तो सजदा, जी सजदा किसका है? खुदा की जात को। खुदा की उसमें जात को। सर इसीलिए झुकाया जाता है, ठीक है। जब किसी को जलील करते हैं तो क्या कहते हैं? तू अपना सर चल, सर झुका, सर हत्थे थल्ले रख। क्यों? जी ठीक है, ताकि मैं उसका बॉस बन जाऊं, ठीक है, वो मेरे आगे झुक जाए। जब जी हम किसी को ताज पहनाते हैं तो कहाँ पहनाते हैं? सर के सर ऊपर, पर, जी ठीक है। ये उसका क्या है? बॉस है, ये खुदा ने जी इसीलिए यहाँ पे रखा है। अच्छा, जी अब आपकी जो रूह है वो क्या काम करती है? रूह लेती है ऑर्डर सोच से और जिस्म को करती है कंट्रोल, जी ठीक है। ये ठीक है, तीनों, जब जाफरी भाई आपकी ये तीनों चीजें मिल रही हैं तो कितने जाफरी बना रही है? 3 हो गए। 3 जाफरी बना रहे हैं, जी सोच लें। नहीं, ये नहीं नहीं, तीनों एक जब मिल रही हैं तो एक नहीं, जाफरी बना फिर रही है। एक एक ही बनेगा। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ हाँ, ठीक जी है। जी तीनों जब मिल रही हैं तो एक जाफरी बनेगा, और ये तीनों मिलती हैं तो बंदे को क्या कहते हैं? जिंदा। जी ऐसे ही है ना? जी, बिल्कुल एक ठीक है, शख्सियत मुकम्मल होगी। जी एक शख्सियत मुकम्मल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जाफरी भाई यही खुदा में सिखा रहा था कि इस दर पे हम खुदा के क्या हैं? शबी पर हैं। जी समझ आई आपको बात की? ठीक जी है। जी अच्छा, अब जिसको आप कहते हैं ना कि खुदा बाप को कोई नहीं देख सकता, जैसे मैं आपकी सोच को नहीं देख सकता, ठीक जी है, वो सोच क्या है? हमारी क्रिश्चियनिटी में हम उसको बाप कहते हैं, जो डिसीजन ओके लेता है, जो जी बॉस है, जिसका काम है डिसीजन लेना, ठीक है। अच्छा, जो रूह है वो क्या करती है? रूह जो है वो मैसेंजर है, जी ठीक है, सोच से मैसेजेस लेती है और जिस्म तक पहुंचाती है। अच्छा, जी और जिस्म क्या करता है? जिस्म करता है एक्शंस, जी, जैसे कि अमल जाफरी पैरा होता भाई, है। जी हाँ, अमल पैरा होता है। अब आपकी सोच ने सोचा कि खाना बनाना है, जिस्म ने बताया मुझे भूख लगी है, जिस्म का, जी ठीक है, जिस्म बता रहा है भूख जी लगी है। सोच जी बता रही है कि क्या पकाना है, कहाँ से लेना है, क्या करना है, ठीक है। जी सोच सारा डिसाइड कर रही है। सोच सिर्फ क्या कर रही है? डिसाइड कर रही है। काम कर जी, कौन रहा है? बना कौन रहा है? जिस्म। जिस्म बना रहे हैं। जी अच्छा, उसके बाद खा कौन रहा है? जिस्म, जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फायदा भी किसको मिल रहा है? काम कौन कर रहा है, और जी, फायदा भी किसको मिल रहा है? जिस्म को। ये जिस्म को ही मिल सोच रहा है। सोच का क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग लेना, ठीक है। जी और जी सोच हमेशा कहाँ रहती है? ऊपर रहती है, ठीक है ना, जी तख्त पे। अब मैं आपको जी बताता हूँ जाफरी भाई, बाइबल के अंदर जो जीसस है ना, वो खुदा जी का जिस्म है। पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में जब भी खुदा जमीन पे आया तो वो कौन आए थे? जिस्म, ठीक है। जब लूत के वो तबाह करना था सदूम और गमूरा के लिए, तो वहां पर जब मुकालमा हो रहा था खुदा के साथ, तो वो कौन थे? जीसस। अब्राहम के पास जब आए
ملک صدق کے طور پہ پہلی کہانت دکھانے کے لیے. وہ کون تھے؟ جیزس، جس کا آپ کو ابھی والا بھی پڑھ کے سنایا. ملک صدق آپ پڑھیے گا ذرا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، بائبل کہتی ہے کہ سب چیزیں، جیزس کے بارے میں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. جیسے آپ بتا رہے ہو کہ جسم کرتا ہے سارے کام، ٹھیک ہے. تو فزیکل کام جسم نے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جعفری بھائی. تو سارے کام جو ہے وہ جسم نے کیے، یعنی جیزس نے. تو جیزس کیا لکھا ہے؟ ساری چیزیں، ساری کائنات کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی؟ جسم کے. اور کس کے لیے پیدا ہوئی؟ جسم کے لیے. یعنی روٹی جو ہے وہ بنائی بھی جسم نے اور کھائی بھی جسم نے. تو یہ کائنات جو ہے یہ ساری بنائی بھی جیزس نے اور بنی بھی انہی کے لیے، ٹھیک ہے. جی اب بنانے کا جو ساری پلاننگ تھی وہ کس نے کی؟ وہ کی باپ نے، ٹھیک ہے. جی اب جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے، سوری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جینیسس میں، تو اس میں لکھا جی ہے کہ ابتدا میں خدا تھا، ٹھیک ہے. اور خدا کی روح جو ہے وہ پانیوں پر جنبش کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور خدا نے جی کہا کہ روشنی ہو جائے، ٹھیک ہے. روشنی ہو گئی. جی اب یہ جو کلمہ تھا نا، کلمہ، ٹھیک ہے، کہ خدا نے کہا، ٹھیک ہے، یہ جی کلمہ تھا، یہ سوچ میں سے نکل رہا تھا، ٹھیک ہے. جی اور روح جو ہے وہ جنبش کر رہی ہے، سارا کچھ، ٹھیک ہے. اور باپ ادھر ہی ہے. جی ہمیں جینیسس کے اندر ہی جب ہم دیکھتے ہیں باغ عدن کا واقعہ، تو وہاں پر ہی جیزس جی مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اچھا اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پوری آپ تسلی سے جب پڑھیں گے نا، تو ادھر لکھا ہے کہ زندگی کا درخت، اور جیزس نے کہا ہے کہ زندگی کا درخت میں ہوں. جب یہ واقعہ ہوا تو زندگی کے درخت کے اوپر باڑ لگا دی گئی، تاکہ یہ نہ ہو جی کہ یہ گناہ بھی کرتے رہیں اور ہمیشہ زندہ بھی رہیں، ٹھیک ہے. جی تو جیزس، خدا کے اور انسان کے بیچ میں کیا ہو گیا؟ گیپ آ گیا. ایک کیا آ گئی؟ دراڑ آ گئی. اس ڈفرنس کو ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع جو ہے وہ دوبارہ گئے. اور ریزن کیا تھا؟ گناہ. گناہ کی وجہ سے خدا اور انسان کے بیچ میں تعلق ختم ہو گیا. وہ گناہ کو جی ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع آئے. تو جو کوئی ان پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، پھر سے ہمیشہ کی زندگی میں جی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا سے جڑ جاتا ہے، ٹھیک جی ہے. پھر سے جی جب ہم خدا سے جڑتے ہیں، اچھا، بائبل میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا. جیزس نے جب یہ بات کہی نا، جو آپ کو پہلا حوالہ دکھایا کہ جیزس نے کہا کہ کیا تو نے باپ کو نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے باپ کو جی ہمیں دکھا. کہتے ہیں کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ کیوں؟ باپ جو ہے وہ سوچ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو میں کہوں جعفری بھائی اپنی سوچ کو دکھاؤ، تو آپ کہیں گے یار میں اتنی دیر نہ گلا کرنے دے، تینوں اجے تک میری سوچ ہی نہیں دیکھی، تینوں اندازہ ہی نہیں ہے، جی 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 ٹھیک ہے. تو جیزس جی بھی جی ادھر یہی بتا رہے ہیں کہ اتنی دیر سے میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے. تم نے مجھے کام کرتے دیکھا ہے، میری باتیں سنی ہے، اور میں تمہیں باپ کو کیسے دوں؟ مجھے نہیں دیکھا، جی ٹھیک ہے. میں اور باپ ایک ہے. آپ اور آپ کی سوچ اور جسم ایک ہے. سوچ ٹھیک آپ ہے کے اندر رہ کے آپ سے کام کرواتی ہے، ایسے ہی ہے نا جی آپ کی جی سوچ، ٹھیک ہے، آپ کے جی اندر رہ کر کام کرواتی ہے. تو اس سینس میں ہم جو نکلا ہوا کی سینس ہے نا کہ کلمہ نکلا اور مجسم ہوا، اس سینس میں ہم لیتے ہیں. جو جسم ہے نا، جس جی کلام نے جسم دیا، اس سینس میں ہم بیٹے کی وضاحت لیتے ہیں. کیونکہ یہ ورڈ جو بیٹا ہے نا، اس کا مطلب ہی نکلا ہوا ہے. یہ ہم اس سینس میں نہیں لیتے کہ خدا معاف کرے کہ خدا کی کوئی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے. ہم اس سینس میں یعنی نہیں یہ لیتے. پورا جو یعنی یہ جو پورا واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، جو تفصیل دے رہے ہیں، یہ ساری بات جہاں تک میں سمجھوں یہ تمثیلاً ہے. یعنی نہیں، واقعات کو جی میری بات سن لیجیے. ہاں، یعنی جی جی، مطلب حقیقی اس معنی نہیں لینا کہ جس طرح واقعی ایک مرد اور عورت شادی کرتے ہیں پھر ہوتی ہیں، یہ بالکل اس بالکل، قسم کا نہیں ہے. اور جب ان معنی میں کسی چیز کو لیا جاتا ہے اور اس کا یعنی جو موضوع کا مقصد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر اسے کہتے ہیں تمثیلاً. تمثیل، تمثیلاً بیان کر، جس طرح قادیانی حضرات جی مثال کے طور پر مرزا غلام احمد کو تمثیلاً مسیح موعود کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں ہے، لیکن وہ دوبارہ اپنے کسی اور مطلب شکل میں آئے ہیں، لیکن ذکر ان کا ہی ہو رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کا. نہیں. مطلب یہ ہم تمثیل. جو ہے نا، نہیں جعفری بھائی، ہمارا کیا کہنے کا مطلب، ہم جو بیٹے کی جو لیتے ہیں نا، اس کو لٹرل وے میں لیتے ہیں. یعنی
जी। जो उसका मतलब है ना लिटरल, ठीक है, वो बेटे तो का मादा मतलब वजूद ही बिल्कुल सामने आ गई निकला, ना बात। जी ठीक है, वो निकला हुआ का है, ठीक है। जी तो कलाम जो अब मुजस्सम हो रहा है, तो कलाम निकल किस में से रहा है? सोच में से। तो बिल्कुल सोच सोच क्या में हो से। गई? बाप, बाप, जी ठीक है। और ठीक जो निकला है कलमा, वो बेटा, ठीक है, क्योंकि उसने जिस्म ले लिया है ना, जी ठीक है, उस कलमे ने जिस्म ले लिया है, तो वो जो निकला वो बेटा। इसीलिए कुरान भी इस बात में हमारे साथ बिल्कुल मुत्फिक है और खुद इकरार करता है कि जीसस क्या है? कलमतुल्लाह, ठीक है, जी अल्लाह का कलाम, ठीक है। जी लेकिन जीसस जो है वो तो एक शख्स थे। तो जी अगर देखा जाए तो कुरान एक्चुअली है अल्लाह का कलाम, लेकिन जी फिर एक शख्स को क्यों कहा जा रहा है कि ये अल्लाह का कलाम है? ठीक है, क्योंकि जी जी अल्लाह जी के कलाम ने जिस्म लिया। अच्छा, दूसरी बड़ी मजे की बात है, बाप मेरे भाई, पूरी बाइबल के अंदर बाप को ना किसी ने देखा और ना बाप जी जमीन पे कभी आया, जी ठीक है, क्योंकि देख ही नहीं सकते, सोच है, ठीक जी है। बाप को देखना है तो बेटे, जीसस ने कहा कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता, बाप जी तक जिसने जिसने भी जाना है मेरे वसीला से जाना है, जी जो तसल्लियां ठीक है। मेरे मुझसे करनी है। जी हाँ, यानी आपकी सोच तक कोई नहीं पहुंच सकता। कैसे पहुंच सकते हैं? आपके वसीला से, जी ऐसा ही है ना, ठीक जी है। बिल्कुल तो जीसस जो है, और फिर क्या कहा गया है? कहा गया है कि आसमान उसका तख्त और जमीन उसकी चौकी है, ठीक है। तो जी तख्त, तख्त पे कौन है? बाप, ठीक है। जी सोच, जहां से वो डिसीजन सोच। मेकिंग कर रहा है कि सारा कुछ जो है जी वो ऑर्डर पास करता है, ये होगा वो होगा, कानून सेट करते हैं खुदा बाप, जी ठीक है। जो बेटा है, चौकी किसे कहते हैं? जहाँ पे काम होता है, जी ठीक है। तो बेटा जो है वो काम कर रहा है, इसीलिए खुदावंद यीशु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहां क्या होऊंगा? मैं मौजूद होऊंगा, जी ठीक है। तो ये जो है, ये सारी की सारी आप अगर बाइबल को देखें, ठीक है, बड़े जी सवाल उठते हैं, मुस्लिम बहन भाई करते हैं हमारे से कि जी जीसस ने, अभी जाफरी भाई मैं आपके सवालों के जवाब देने लगा जो जी नॉर्मली मुस्लिम बहन भाई करते हैं। जी मुस्लिम बहन भाई हमसे सवाल करते हैं कि जीसस ने कहा बाप मुझसे बड़ा है, जी ठीक है, तो भाई सोच बड़ी है ना, बॉस है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? जी आपका बॉस कौन है? आपकी सोच, ठीक जी है। वही भाई, इसकी एक एम होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जी आपके आपके पास कोई दीवार या कोई फर्श है, जी उसको थोड़ा सा एक पंच मारे, जी मारा। दर्द हुई है? दर्द हुई, जी बिल्कुल। ठीक है। अब दोबारा मारे एक दफा, जी ठीक है। जब आपने पहली दफा मारा तो आपको दर्द हुई, ठीक है। जी तो आपका जिस्म ने कहा कि ये काम ना करो, जी लेकिन क्योंकि मुझे इससे दर्द होती है, तकलीफ हो लेकिन रही है। जी आपके दिमाग ने दोबारा ऑर्डर दिया, तो वो काम हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ। तो जिस्म किसके ताबे है? दिमाग सोच के, ठीक है। तो जीसस जो है वो किसके ताबे थे? वो बाप अपने के, बाप के। जी ठीक है। तो यही वो बता, अच्छा, के सवाल किया जाता है अक्सर, ठीक है, जी आप जरा कि कंक्लूजन की तरफ आइएगा कि पॉइंट लेट नो हो नो नो किया नो मैंने, इट्स ऑलराइट ठीक है। आप अच्छा, बात कीजिए। हाँ, लास्ट एक सवाल अक्सर मुस्लिम बहन भाई करते हैं कि जीसस से पूछा गया कि उस आखिरी घड़ी के बारे में बताओ, तो जीसस ने कहा कि किसी को आसमान और जमीन पे किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि बेटे को भी नहीं पता। किसको पता है? सिर्फ बाप को, जी ठीक है। अब जाफरी भाई आप मुझे बताएं, आपने कल क्या करना है, ये किसको पता है? आपके जिस्म को पता है कि आपकी सोच को पता है? इस सोच को ही है, सारा प्लान तो वहीं से आएगा, जिस्म तो अमल करेगा ठीक है। जो भी कमांड मिलेगी। अच्छा, अभी अभी जो आपके जेहन में प्लानिंग चल रही है, ठीक है, जी क्या गारंटी है कि कल आप वही सब कुछ करेंगे? आपकी सोच कल फिर बदल सकती है ना, जी बिल्कुल बदल सकती है, मौत और भी आ जिस्म सकती उसका है। ताबे होगा।
ٹھیک ہے نا. جی چلے جی موت کو ہم بالکل. سائڈ پہ رکھتے ہیں, خدا آپ کو زندگی دے. جی جی ٹھیک ہے, جی آمین آپ کو بھی. جی تو یہی جیزس بتا رہے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ کا کام کس کا ہے؟ باپ کا ہے. وہ جی بتاتا ہے, جو بتاتا ہے وہ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جی تو ٹھیک یہ ڈیسیژن بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک. یعنی اب ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک ایک چھوٹی سی بات لے لیجیے گا. یعنی اب آپ جی کے جی. نزدیک جو میں سمجھا ہوں کہ جو بھی باپ ایک سپریم پاور اور کوئی نہیں ہے, یہ صرف جو ایک سوچ کی بات ہو رہی ہے. جو جہاں پہ بھی جیزس علیہ السلام نے یہ بات کوٹ کی ہے کہ یہ میرے باپ کی بات ہے, یا باپ کو جہاں پہ بھی انہوں نے ذکر کیا, وہ دماغ اور سوچ کی بات کر رہے ہاں, میں آپ کو بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. ٹھیک ہیں. ہے, جی جہاں پہ باپ اور بیٹے کا ذکر آتا ہے نا, وہاں یہ سوچ اور جسم کے کانسیپٹ کو دکھایا جاتا ہے. آپ نے اسی سینس میں لینا ہے. جی جہاں پہ خدا کی بات آتی ہے نا, یہ تینوں مل کے باپ, بیٹا اور روح القدس ایک خدا بناتے ہیں, جس کو ہم یہوہ پاک خدا کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو جیزس جو ہے یعنی قدرت جو ہے, وہ تینوں جب ملتے ہیں, ان تینوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اپنے اپنے جی رول ہیں. جیسے جیسے میری سوچ ہے, سوچ تو میرا جی بڑا کچھ کہتی ہے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ میرا جسم لمیٹڈ ہے. جی ٹھیک ہے, ایک معاف کیجیے گا, ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا. جی. یہوہ اور یسوع یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی نام ہے؟ نہیں نہیں, الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے, یسوع جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ ورڈ سے نکلا ہے یہوشوا سے. ٹھیک ہے, یشوا بھی اسے کہا جاتا ہے, جس میں ہے آتا ہے. اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک. جی اچھا, جو ہے, اوکے ٹھیک. ٹھیک ہے, جی یہ نیم ہے گاڈ کا. اچھا, مجھے کنفیوژن تو تھا, یہ میں سمجھ رہا تھا دونوں شاید ڈفرینٹ ہے. مسیح علیہ ہاں, السلام کا ہی نام یہوہ بھی ہے. نہیں نہیں اچھا نہیں. اچھا. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ہے. اب آپ کو, کیونکہ جب نا جیزس آئے ہیں مریم کے اس سے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک تو آئے تھے کہ جو گناہ جو انسان کا اور خدا کا ختم ہو گیا تھا نا, ٹھیک ہے, لنک, جی اس کو بحال کرنے کے لیے کہ گناہوں کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے, اور انسان کے لیے دوبارہ سے رستہ بحال ہو خدا سے. ٹھیک ہے, کیونکہ گناہ کی وجہ سے موت آئی. اچھا, دوسرا ان کا جو آنے کا ریزن تھا, ٹھیک ہے, وہ یہی تھا کہ خدا جو ہے وہ خود آ کے انسان کو سکھانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اس لیے اس نے انسان کے روپ میں آ کے یہ سب کچھ کیا. خدائی روپ میں نہیں, انسانی روپ میں آ کے یہ سب کچھ کیا. جی بہتر جی بہتر. تو ٹھیک ہے یہ جی, بہت باتیں ہیں. شکریہ. آئی ہوپ, تھینک یو بھائی جی آنے کا, بڑا اچھا لگا. جی آئی ضرور. ہوپ آپ کے تواصل سے بڑے لوگوں کو کچھ شاید تھوڑی بہت سمجھ آئی ہو. نیکسٹ ٹھیک ہے, جی, نیکسٹ بھی انشاءاللہ تبادلہ خیال کرتے ضرور ضرور. رہیں گے. تھینک یو اختلافات ہیں نہیں, جتنے بنا دیے گئے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو ایک جی, لائٹر نوٹ پہ سب کو مل جل کے بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے, کیونکہ بالکل. زیادہ فرق نہیں ہے نا. جی, تو اتنی گواہی دے کے بھی, حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لا کے بھی, ان کو بہت بہتر اور بلند و بالا مان کے بھی اگر ہم کسی مسیحی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, تو یہ میرے خیال میں بہت ہی ایک غلط بات ہے, اور یہ قرآن کی نفی اور قرآن کا انکار ہے. تو میں مسلمان بھائیوں کو اس پلیٹ فارم کے وسط سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو مسیحی بھائیوں سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے, اسی طرح کہ جس طرح آپ تھینک یو بھائی. اپنے ہی معاملات کی ساری جو عزت کرتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. تھینک یو تھینک یو جی. جعفری بھائی. اور آپ جاتے جاتے آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں کہتا چلوں. ٹھیک ہے جعفری بھائی, جی ہم ادھر سارے جو ہے نا, میں سب کی بات کروں جی گا, میرا تو پتہ جی ہی ہے سب کو, لیکن میں انکلوڈنگ, ہم ایز اے کرسچن جو جی ہیں وہ سب سے اسی طرح پیار کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں. یہ کوئی ہم آپ پہ جی احسان نہیں کرتے, یا کسی پہ بھی جی احسان نہیں کرتے, یہ جی. حکم ہے, واہ, خدا سے حکم ہے. ٹھیک ہے, بہت خوب. تو ہم اگر نہ کریں تو ہم پھر خدا یسوع کے جو ہے نا انکاری ہو جاتے ہیں. جی تو بے شک. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے تھینک یو بھائی جی. ہیں, پیارے ہیں. ٹھیک تھینک ہے, یو جی. خوش رہیں. تھینک یو جی. اوکے جی.
حافظ جی.